بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حاضرین و ناظرین، ڈسکور دا ورلڈ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ دیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے لیے حضرت زبیر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک خارجیوں کا فتنہ تھا۔ اگر عبد المالک خارجیوں کی طرف سے چند روز اور بے فکر رہتا اور ان کے استحصال کی تدبیروں میں مصروف نہ رہتا تو یقیناً خراساں، فارس، عراقی وغیرہ کے صوبے عبد الملک کے ہاتھ سے نکل کر خارجیوں کے پاس چلے جاتے۔ لیکن یہ حجاج بن یوسف کا کمال تھا کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ حجاج بن یوسف کے سوا دوسرا شخص عراقی کرنے کے لیے موضوع تھا ہی نہیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے فرائض کو عراق میں آ کر نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ محلب بن ابی سفرہ کا انتخاب بھی خارج کی سرکوبی کے لیے اس کا بہت عمدہ اور صحیح فیصلہ تھا۔ اب جبکہ کئی برسوں کی کوشش کے بعد خارجیوں کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو عبد الملک نے ہجری 78 میں کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کے علاوہ خراسان اور سجستان میں بھی براہ راست حجاج بن یوسف کے زیر انتظام کر دیے۔ اس طرح گویا حجاج بن یوسف کو تمام مشرقی ممالک کے اسلامیہ کا حاکم بنا دیا گیا، اور اس تقرری کے بعد حجاج نے اسی سال محلب کو خراسان کا امیر مقرر کیا تھا، اور ایک شخص عبید اللہ بن ابو بکر کو سجستان کا والی بنا کر روانہ کیا۔ محلب بن ابی سفرہ ابھی تک مشہور سپہ سالار تھا، لیکن اب وہ امیر خراسان بھی بن گیا تھا، اور یہ سب کچھ حجاج بن یوسف کی مہربانیوں اور اس کی دور اندیشی کی ہی وجہ تھی۔ خراسان کے امیر کی تقرری کے بعد حجاج بن یوسف سے اجازت لے کر محلب خود بصرہ ہی مقیم رہا اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے حبیب کو خراسان کا امیر بنا کر بھیجا۔ حبیب نے اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق خراسان پہنچ کر خراسان کے پہلے حکمران امیہ بن عبداللہ کے اہلِ خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کیا۔ اسی دوران حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے محلب کی بیٹی ہندہ بنت محلب سے شادی کر لی۔ حجاج بن یوسف اور محلب بن ابی سفرہ کے درمیان پہلے ہی بڑے اچھے اور عمدہ تعلقات تھے، اور یہ رشتہ طے ہونے کے بعد دونوں کے درمیان ایک مضبوط اور مستحکم رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ جلدی محلب کو خود خراسان کی طرف جانا پڑا، اور اس کے لیے ختن کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ایک طرف سے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے محلب نے خود خراسان میں جا کر سارے علاقے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ 5000 کی جمعیت لے کر مادر النہر کی طرف بڑھ کر دشمن کے ایک علاقے کا محاصرہ کر لیا، جس کا نام کش تھا۔ محلب اور اس کے بیٹوں کے ساتھ ختن کے حکمران کے کئی معرکے ہوئے۔ ان معرکوں کے دوران محلب اور اس کے بیٹوں میں سے خاص کر یزید نے ختن کے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور ختن کا علاقہ مرنے والے بادشاہ کے بھتیجے کے سپرد کر کے امن و آہستی کا ایک معاہدہ ترتیب دیا۔ انہی ایام میں محلب نے اپنے بیٹے حبیب کو 4000 کا لشکر دے کر بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔ بخارا کے حکمران نے 40,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر انجام کار حبیب کو فتح ملی اور بخارا والوں کو شکست ہوئی۔ حبیب بہت سا مال غنیمت لے کر محلب کی طرف چلا گیا۔ کش شہر کا محاصرہ محلب نے 2 سال تک جاری رکھا، اور اہل کش نے جزیہ دینا منظور کر لیا، اور اس جزیہ کی وجہ سے محلب نے ان غیر مسلموں کو امان دے دی۔ حجاج اپنے ملک کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کے لیے بڑا فکر مند رہتا تھا۔ 24 سالہ جنگ کی وجہ سے زراعت بری طرح متاثر ہوتی تھی، اور زراعت کو ترقی دینے میں حجاج نے بہت کوشش کی۔ اس نے لوگوں کو جاگیریں دی تاکہ وہ زمین کو آباد کریں اور زراعت ترقی کرے۔ اس نے دیہاتی لوگوں کے شہروں کی طرف انتقال کی بھی مخالفت کی تاکہ دیہات میں زراعت ترقی کر سکے۔ قرآن مقدس کے نسخوں میں یکسانیت پیدا کرنا بھی حجاج بن یوسف کا کارنامہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک طرف تو قرآن حکیم کے مختلف قرأتوں کے بارے میں جھگڑا ختم ہو جائے، ایک ہی مقتن مقرر کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے علیحدہ اجزاء اور باروں میں تقسیم اسی کی کوشش سے ہوئی۔ نیز قرآن پر اعراب لگانا بھی حجاج بن یوسف کا ہی کارنامہ ہے۔ حجاج نے ملک کی مالی اصلاحات کے سلسلے میں خالص عربی سکے بنوانے شروع کیے، جو رفتہ رفتہ رومن سکوں پر غالب آ گئے۔
حجاج نے 52 سال کی عمر میں وفات پائی، کام میں کثرت، خطرات اور مایوسی کی وجہ سے جس کا اسے سامنا کرنا پڑا، وقت سے پہلے ہی ضعیف اور بوڑھا کر دیا اور وہ واسطو شہر میں دفن ہوا۔ مشہور مورخ المسعودی کے مطابق اس کی موت کا سبب اس کے معدے کا سرطان تھا اور اس کی قبر کی بھی بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس کے نقوش مٹا دیے گئے تھے۔ اس کی موت پر صرف چند لوگوں نے آنسو بہائے تھے۔ حجاج نہایت ظالم گورنر تھا، اگرچہ اس کے دامن سیرت، ظلم و تشدد کے داغوں سے آلودہ تھے، لیکن اس کے مابع امتیاز اس کے محاسن کسی طرح نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ وہ ایک بے بدل سالار تھا۔ مشرقی فتوحات میں اس کی کمال سیاستدانی کا عنصر نمایاں ہے۔ وہ ایک فصیح البیاں مقرر، قرآن مقدس کا حافظ، بلند پایہ قاری تھا۔ کلام اللہ پہ اعراب لگوانے کی اولیت کا سہرا بھی اس کے سر پر ہے۔ غیر عرب علاقوں میں عربی زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے رائج کرنا حجاج کی ایک سیاسی عظمت اور دور اندیشی تھی۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا سب سے وفادار خادم تھا۔ اس کی اطاعت شاری، جذبہ خدمت گزاری کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ اموری خلفاء نے بھی اس کا صلہ بے دریغ عنایات کے ساتھ اسے دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دانش مندی میں بھی لاجواب تھا۔ ایک بار محمد بن قاسم نے اسے سندھ سے لکھا، یہاں کا کھارا پانی ہونے کی وجہ سے اس کے لشکری بیمار رہنے لگے ہیں۔ جواب میں حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے روئی کے ان گنت گھٹے سرکے میں ڈبو کر سائے میں خشک کر دیے، پھر سرکہ لگی ہوئی روئی اس نے محمد بن قاسم کی طرف روانہ کی اور اسے تاکید کی، جب اس کے لشکری پانی پینے لگے تو اس روئی کو پانی میں ڈبو کر نچوڑے، اس طرح لشکری بیمار نہیں ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف سے سرکہ لگی روئی ملنے کے بعد اس کی تجویز کے مطابق عمل کرنا شروع کیا تو واقعی اس کے لشکریوں کو جو تکلیف ہوتی رہتی تھی وہ جاتی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاج بن یوسف نے بہت سے موقع پر ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، لیکن کوئی قاری جب اس کے عظیم کارناموں پر نگاہ دوڑاتا ہے تو پھر اس کے کارائے نمایاں، اس کی کوتاہیوں، اس کے مظالم، اس کے استبدار پر غالب آتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا ایک بے مثال مدرس، ایک عمدہ مدبر، ایک نایاب سیاستدان اور ایک اعلیٰ پائے کا سپہ سالار تھا۔